بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب جو اسلام فوبیا پر ایک اتھارٹی ہیں. ان سے آج پوچھتے ہیں کہ یہ جو سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے, کیا جو یورپ ہے اس کا جو موقف ہے وہ زیادہ تقویت نہیں پکڑتا سر ایسے واقعات سے؟ یقیناً آپ نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے, کیونکہ یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. بلکہ اگر میں اس پہ یہ کہوں کہ بڑی دیر سے میں یہ مسلسل یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ ہائر دا اسلاموفیلیا ایٹ ہوم, ہائر دا اسلاموفوبیا ابراڈ. یعنی اس ذرا کانسیپٹ کو میں ذرا ان پیک کرتا ہوں آپ کے لیے کہ جب ہم اسلام سے جو محبت کے یہ مختلف قسم کے اظہاریے ہیں, ہم تو بہت سارے لوگ اب اسلام سے محبت کا اظہاری اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس شخص نے بلاسفیمی کمٹ کی ہے, اس نے ایسے کام کیے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں, اور اس نے ایک طرح سے بڑا نقصان پہنچایا ہے اسلام کو. میں سری لنکن کی بات کر رہا ہوں, سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں, اور پھر اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی لنچنگ ہو جاتی ہے, اس کو آپ جلا ڈالتے ہیں. تو جب یہ اس قسم کی آپ محبت اپنے اندر پالیں گے جس قسم کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اس قسم کی محبت کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت ہی نہیں ہے. آپ انفیکٹ اسلام کو ایک طرح سے بڑے پرابلم میں ڈال رہے ہیں اس قسم کے اپنے اظہار کر کے. اب اس قسم کی چیزوں کو جب ویسٹ پھر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فیلنگز جو ہمارے متعلق وہ رکھتا ہے, وہ کیا رکھتا ہے کہ مسلمان ریڈیکلسٹ ہیں, مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں, اسلام ان کو ایکسٹریمزم کا درس دیتا ہے. تو پھر ان کے جو نریٹیوز ہیں ان نریٹیوز کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو کہ اسلام کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے کوئی نیگیٹو فیلنگز نہیں رکھتے, وہ پھر اس قسم کے واقعات سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی فیلنگز کو لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یس یہ ریشنل گراؤنڈ ہے, اسلام سے ہمیں خوف آنا چاہیے, مسلمانوں سے ہمیں پرابلم ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے واقعات اس قسم کے مل کے اس قسم کی تھاٹس کو جنریٹ کرتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ذہن سازی آج ہو گئی ہے معاشرے میں نوجوان کی کہ خود ہی توہین مذہب کا جو ہے کسی پہ الزام لگائیں, خود ہی اس کو سزا دینا شروع کر دیں, اس سے ہم کیسے کنارہ کشی اختیار کریں؟ سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں آج تو کم از کم اس مسئلے پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہماری سوسائٹی پچھلے کتنے عرصے سے اس قسم کے ریڈیکلائزڈ فارم کے اندر سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے. میں اکثر اوقات یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو ایک طرح سے فتوی ڈریون سوسائٹی ہم بن گئے ہیں, ہم کب انٹلیکٹ ڈریون سوسائٹی بنیں گے؟ یہ جو سفر ہے ہمارا کب طے ہوگا؟ ہماری سوسائٹی کے اندر اس کے حوالے سے ابھی تک کسی کام کا میں سمجھتا ہوں آغاز نہیں ہوا. مثال کے طور پر میں اگر اس کے آغاز نہ ہونے کی اگزامپل آپ کو یہ دوں, کیا ہمارے ہاں کوئی اس قسم کی آج تک انیشیٹیوز رہے ہیں جو ہمیں ڈی ریڈیکلائز کر سکیں, جو ہمارے خیالات کو ایک طرح سے بہتر خیالات میں تبدیل کر سکیں؟ وہ سوسائٹی جس کے اندر ٹالرنس ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے, یعنی اسلام کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کی جو برداشت ہے یہ سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اسلام ایک ملٹی کلچرل اور ایک ملٹی لنگوسٹک اور ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی کے اندر اور ملٹی ریلیجیس سوسائٹی کے اندر جنم لیتا ہے. مکہ میں جب اسلام جنم لیتا ہے کون ارد گرد تھے, اور جب پورا اسلام کمپلیٹ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے فتح مکہ کے وقت, اس کے وقت کون لوگ تھے جو کہ وہاں پائے جاتے تھے؟ تو کیا اعلان کیا جاتا ہے کہ آج جو فلاں جگہ پہ بھی جا کے یعنی کسی غیر مسلم کے گھر کے جان میں جا کے بھی اگر اپنے آپ کو پناہ مانگتے ہیں تو اس کو بھی پناہ حاصل ہے. یہ ٹالرنس کا بڑا ہائیسٹ لیول ہے. تو کیا ہمارے پاس اس ٹالرنس کو آج تک ہم نے اپنے عوام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ وہ جو ایک ریڈیکلائزڈ مائنڈ ہے جس نے نعرے پہ اور جس نے فتوے پہ اپنے آپ کو, غلط قسم کے فتووں پہ اپنے آپ کو ڈرائیو کرتے ہوئے غلط ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا ہمیں پھر اپنا ٹارگٹ بنانا شروع کر دیتی ہے, کیا اس پہ آج کو کام ہوا ہے؟ کیا ہم نے ایسے کو بیہیویئر تبدیل کرنے کے لیے پالیسیز دی ہیں؟ کیا کوئی ٹریننگ کا اہتمام ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھیں, ان مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کے کچھ سلوشنز تیار کریں, اور پھر ان سلوشنز کی امپلیمنٹیشن کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز اور پلاننگ کریں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
جہاں دنیا آپ کو ایک بڑی ایک فارورڈ لکنگ وے میں آپ کو نظر آتی ہے, آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ ایک ٹائم تھا بھٹو رجیم تھا جس کے اندر آپ اپنی سوسائٹی کو بڑی لبرل سوسائٹی اور تھوڑے سے فری مائنڈ کے ساتھ کی سوسائٹی آپ سمجھتے تھے. اس کے بعد سے لے کر آج تک کا جو سفر ہے 2021 تک کا, اس کے اندر آپ دیکھیں تو کیا آپ کو ہم اپنی ریورس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ جہاں پہ ہم بڑے ریڈیکلائزڈ ہو گئے ہیں, جہاں پہ ہم بڑے انٹالرنٹ ہو گئے ہیں, جہاں پہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم ہائٹ پہ جا پہنچی ہے. پورا کا پورا آپ اگر 80s کو اٹھا کے دیکھیں تو 80s میں پاکستان کی جو 80 کی دہائی ہے اس میں باقاعدہ کوششیں کی گئی ہیں, انسٹیٹیوشنل لیول پہ کوششیں کی گئی ہیں کہ ہم نے ایسا دماغ تیار کرنا ہے جس نے افغانستان میں جا کے جہاد لڑنی ہے. ہم نے ہر محلے گلی میں اور ہر مسجد کو ایک سیمینری کے اندر یا جہادی مینوفیکچرنگ فیکٹریز کے طور پر اس کو لیا. چلو اس وقت آپ کی ایک ضرورت تھی, آپ نے اس کو کس ضرورت پورا کر لیا. آج تو ہماری وہ ضرورت نہیں ہے, آج اس کی ریورس انجینئرنگ تو شروع کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ کو اپنے ہر لیول پہ چیزوں کو پیچھے پہ لے جانے کی ضرورت ہے. اس وقت کے جو آپ نے چیزیں دی تھیں, انٹروڈیوس کرائی تھیں سوسائٹی کے اندر, آج آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ریورس انجینئرنگ کیسے ہوگی, کیسے ہم اپنی سوسائٹی کو زیادہ بہتر اور ٹالرنٹ سوسائٹی بنا سکتے ہیں, جہاں پر دوسرے کی پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کر کے اور اس پہ غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, بجائے اس کے فوری طور پر ریئیکشن میں آ کے اس کو لے جانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ کا کریکولا ہو گیا, آپ کے بچے کی ٹریننگ گھر پہ کیسے ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کتاب کے اندر بچے کو کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, گناہ ہے, لیکن گھر کے اندر, اسکول کے اندر, ہر جگہ پر اس کے چاروں طرف اس کو جھوٹ نظر آتا ہے. جب آپ بچے کو یہ سکھا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں, سکھا تو انفارچونیٹلی نہیں رہے کیونکہ انسان سازی کا عمل تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں سرے سے, جب اس کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ چوری ایک جرم ہے, ایک غلط کام ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ چوروں کو سارا اوپر جاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, چوری کرنے والے لوگ آپ کی پارلیمنٹ سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چوری کرنے والا ہی آپ کا امیر بنتا ہے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتا ہے جس کو سارے لوگ پھر سلوٹ کرتے ہیں. چور کی عزت, چوری کو غلط کہتے ہوئے, یہ ڈائیکاٹمی جب سسٹم کے اندر پائی جائے گی تو ہمارے پاس کہاں ایک ٹالرنٹ سوسائٹی آئے گی, ہمارے پاس کہاں ایک وائبرنٹ سوسائٹی آئے گی, ہم کہاں اپنے فیوچر کو پھر ایسی صورتحال میں دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے یہ بڑی سورنگ سی بات ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہے. اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن میں ہم کوئی چیز لے کے آئیں, کل اس کا ہمارے پاس کوئی سولوشن آ جائے. سر نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بڑا ٹائم لگا ہے اس سسٹم کے ساتھ خراب ہونے میں. آج اس کو اگر آپ سوچنا شروع کریں اور اس کے حوالے سے آپ کو پلاننگ شروع کریں تو سوچیں کہ اگلے 20 سال میں جا کے آپ کے پاس کوئی ایسی پروفیسر صاحب, ہمارے ملک میں جہاد افغانستان کے دوران ہمارے عرب دوست اور خاص طور سعودی عرب نے یہاں بہت سرمایہ کاری کی اور مدارس کی, بہت حوصلہ افزائی کی. اب ہم اپنی سوسائٹی کو ایک روشن خیال اور ترقی پسند سوسائٹی بنانے کے لیے, پاکستان کو ترقی پسند معاشرہ بنانے کے لیے اس پر کون سرمایہ کاری کرے گا کہ ہم ایک روشن خیال ملک بن کے سامنے ہیں؟ سر دیکھیں, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ہم آج تک اسی ویو میں یا اسی مومنٹم میں ہیں جو کہ شاید ہم 80s میں تھے. ماشاءاللہ ہماری عرب ورلڈ نے ہمارے ہاں صرف اور صرف وہ چیز دی ہے یا وہی چیز جو ان کے شاید کوئی ایجنڈا ہے جن کو وہ یہاں پہ فلفل آسانی سے کروا سکتے ہیں, تو اسی قسم کی چیز کے لیے یہاں پہ فنڈنگ کی ہے. اب ہمیں ذرا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے آج اس کو آج ہم سٹاپ کر دیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ سٹاپ کر لیں تو پھر کیا چیز ایسی دیں جو کہ ریورسل میں اس کو لے جا سکے. جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس ڈیمیج کو ہم جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول کر لیں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے آئیں. دیکھیں سر, کیا ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہم نے بنائے ہوں جو کہ آپ کے ہاں صحیح دماغ ذہن سازی کر سکیں؟ ہمارے پاس آج بھی ایسا ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے. جہاں پہ یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم پروموٹ ہو رہی ہے, کیا وہاں پہ آج بھی یہ ایکسٹریمسٹ پروموٹ نہیں ہو رہے؟ ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو پروفیسر صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ظفر اقبال صاحب. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ انسان سازی کے لیے کیا کوئی نئے ادارے بنائے جائیں, انسان سازی کیسے کی جائے ہمارے معاشرے میں؟
سر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ادارے نئے بننے سے انسان سازی نہیں ہوتی، اداروں کی پالیسیز کو اور اس کے اندر ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے سے جو کہ ایکچولی انیبلنگ انوائرمنٹ ہو، جہاں پہ کوئی بات کی جا سکے، جہاں پہ کوئی ٹریننگ کا میکنزم ہو. آج سر دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر ٹریننگ کے حوالے سے زیرو ایفرٹس اویلیبل ہیں. ہر جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو صرف پڑھایا جا رہا ہے. آپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کو رٹا لگوایا جا رہا ہے تاکہ آپ کوئی چیز جو آپ نے پڑھی ہے اس کو آپ ریپروڈیوس کر سکیں. کوشچن سر یہاں پہ یہ ہے، کیا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک میں آپ کے پاس تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو آج ہمارا ڈسکورس بھی تبدیل ہو گیا سر. آپ نے کسی کو آج کل تعلیم اور تربیت کی بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں تعلیم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. او یار، تعلیم تو امپروو ہونے سے اگر تربیت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی تعلیم آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکتی. میں اس کی اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں میں ایک PhD ڈگری ہولڈر ہوں، میں 3 پوسٹ ڈاک ابراڈ یونیورسٹی سے کر چکا ہوں. اگر میں غلط طریقے سے روڈ چلا رہا ہوں، اگر میں سگنلز کو غلط طریقے سے کراس کرتا ہوں، تو میرے یہاں پہ ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ I'm a PhD ڈگری ہولڈر. میرا بیہیویئر بتائے گا کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، کتنا تعلیم یافتہ ہوں. تو وہ تربیت کے ایلیمنٹ چونکہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کو سگنلز کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے گاڑی روڈ پہ کیسے چلانی ہے، آپ اپنے سائٹ پہ کیسے رہنا ہے. یہ ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت کا پہلو نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم اوپر ہونے کے باوجود بھی آپ ان پڑھ ہیں. کیونکہ سر دیکھیں، تربیت تعلیم کے وہ پہلو جس کو آپ اپنے بیہیویئر کے اندر انٹرنلائز کر لیتے ہیں، جو آپ کے رویوں کا حصہ بن جاتی ہے تعلیم کے وہ کمپوننٹس، وہی ایکچولی آپ کو ایجوکیٹڈ کہلوا سکتے ہیں. اگر وہ نہیں بنے تو آپ ڈگریز کیری کرتے ہوئے تعلیم یافتہ نہیں کہلا سکتے جب تک کہ آپ کا بیہیویئر اس طرح سے نہیں ہوگا. تو پرابلم سر یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر نئے ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان اداروں کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا نظام بھی ہونا چاہیے. آپ کو پورا کریکولم ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، ہم ایکچولی آج کریکولم کی بات بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں. ہم کریکولم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کورس آؤٹ لائن ہے، کیا آپ پڑھا رہے ہیں، کتنے کورسز اس کے اندر ہیں، اس کو ہم کریکولم کہہ رہے ہیں. بھائی کریکولم تو آپ کا پورا کو پورا ڈیزائن ہے. یہاں سے کوئی چیز ڈالیں گے، وہ پروسیس ہو کے دوسرے فنش گڈ کی فارم میں کیسے آئے گی. یہ سارا کا سارا جسے آپ کہتے ہیں نا کریکولم ہے. یہاں پہ اگر آپ نے کسی ایک بچے کو ڈالا اور یہاں نکل کے وہ صرف اور صرف چند چیزوں کو صرف رٹا لگا کے آ گیا ہے سامنے، یا کوئی چند انگریزی کے لفظ بول سکتا ہے، تو ہم اس کو پڑھا لکھا کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے بعد تربیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. میں اس کو اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو کوٹ کرتا ہوں تربیت کے حوالے سے. میں جب 2008 میں UK میں گیا تو مجھے گلفرڈ جانا تھا، جو کہ سرے کا ایک علاقہ ہے، اور سرے یونیورسٹی میں نے ایکچولی جانا تھا. تو میں جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ باہر آتا ہوں تو ایک چھوٹی سی بچی جب دیکھتی ہے کہ میں پریشانی میں ہوں، وجہ یہ کہ مجھے وہاں سے کہیں دور جا کے کسی ایک برتھ پر بس کو لینا تھا اور اس بس نے مجھے پھر آگے لے جانا تھا، تو اور میرے پاس 2-3 بیگ کیونکہ میں 1 سال کے لیے وہاں جا رہا تھا. تو بچی نے مجھے جب دیکھا کہ میں اس قسم کی چھوٹی سی پریشانی میں ہوں، وہ میرے پاس آئی. اس نے کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں. اپنا مسئلہ اس کو بتایا. اس نے 5-6 منٹ لگا کے مجھے اس جگہ تک پہنچا دیا جس جگہ پہ بس نے آنا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ برتھ ہے، بس ابھی 5 منٹ میں آئے گی، آپ اس میں بیٹھ جائیے گا تو فلاں جگہ پہ آپ کو اتارے گی، اس میں آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کر کے آپ کا ہاؤس آئے گا، کیونکہ 8 نمبر تھا وہ جو ہاؤس جس میں میں نے جانا تھا. اچھا سر، میں لڑکی سے پوچھتا ہوں، بچی سے، کہ آپ یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ وائی ڈڈ یو ہیلپ می آؤٹ آن دیٹ؟ تو اس نے مجھے کہا کہ سر میری یہ جو ہے نا ایک اسائنمنٹ تھی، اور میں اس اسائنمنٹ کو اسی کی پرسو کرنے کے لیے، اس اسائنمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے آئی ہوئی کہ میں نے آج کسی سوشل ورک کرنا تھا، اور یہ میں نے جا کے کہیں لکھنا ہے، آپ اپنی پریزنٹیشن بھی اس حوالے سے دینی ہے. میں کہا یہ تو بڑا آسان کام تھا، there is nobody to watching you. تو آپ اس کو اپنے طور پر گھر پہ بیٹھ کے ایسے لکھ لیتی ہے، ایسے فرض سوا کیا، مسافر آیا اس کو میں لیا، اس کے بعد فلاں جگہ پہ اس نے جانا تھا اور اس کو میں نے راستہ بتا دیا. آپ کا سوشل ورک وہیں پہ لکھ کے ہی ختم ہو جا سکتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ سر ہاؤ کین آئی ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ. تصور سر یہ کریں کہ اس ٹریننگ نے اس بچی کے اندر وہ خاکہ، وہ خانہ نہیں بنایا جس کے اندر کہیں پہ جھوٹ پیدا ہو سکے سر. اور آج ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بچے کہتے ہیں کہ باہر جا کے کہو کہ ہم نہیں، آپ کے بابا گھر پہ نہیں ہیں. اسکول کے اندر بچہ جو بنک لگاتا ہے وہاں پہ وہ کس قسم کے جھوٹ بنانے کی عادتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا کوئی ٹریننگ کا میکنزم ہے سر؟ تو جب ٹریننگ کا میکنزم نہیں ہوگا، تعلیم کے ساتھ تربیت کا پہلو نہیں ہوگا، ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کوئی ٹرانسفارمیشن ہوگی. ہمارے ادارے کچھ ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے انفارچونیٹلی. پروفیسر صاحب، یہ جو حکومت نے یکساں نظام تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، کیا اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا؟
سر دیکھیں نا, یکساں نظام تعلیم جو ہے نا وہ اس چیز پہ تو پھر بھی ہم نہیں آ رہے جس کی میں مسلسل بات کیے جا رہا ہوں. یکساں نظام تعلیم سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ بڑی ورائٹی آف ایجوکیشن سسٹم ہے, جس میں آپ کے پاس مدرسہ بھی ہے, جس میں آپ کے پاس گورنمنٹ اسکول بھی ہے, جس میں آپ کے پاس پرائیویٹ اسکول بھی ہے, اور ان سب کے سٹینڈرڈز ڈفرینٹ ہیں. یعنی میٹرک کا سٹینڈرڈ ہر اسکول کا بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ اس کے اندر ایک یونیفارمٹی لے آنا چاہ رہے ہیں کہ منیمم سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ کم از کم میٹ کرے. اس سے اوپر تو ڈیفینیٹلی آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر, لیکن منیمم سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ سب کے ایک برابر ہوں. اچھا, یہاں پہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں بات کرنی چاہیے تھی کہ کیا ان تعلیمی سٹینڈرڈز کے اندر تربیت کا بھی کوئی پہلو ہوگا. ہم اپنے بچوں کو انسان بنانا کب سکھائیں گے یا کرنا شروع کریں گے, کب بچے انسان بننا شروع ہوں گے. میں کہتا ہوں, میں اکثر اوقات یہ بات اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں, اچھا انسان بن جانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھی جاب حاصل کر لیں. اچھی جاب حاصل کر کے ایک اچھا انسان نہ بنتے ہوئے آپ سوسائٹی کے لیے بڑے ہیزرڈس ہو سکتے ہیں, بڑے ڈیزاسٹرس ہو سکتے ہیں, لیکن ایک اچھا انسان بنتے ہوئے کسی لو لیول پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ اپنی سوسائٹی کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب, پاکستان میں جو تہذیب کا بحران ہے, اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ سر ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں نا, اس میں اگر تہذیب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو میں جمیل جالبی کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے آئیڈینٹی آف کلچر. آئیڈینٹی آف کلچر میں وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ایک ایسا ایگری بیس کنٹری ہیں جس کی خواہشیں جو ہے نا وہ انڈسٹریل سوسائٹیز والی ہیں, ایگریکلچر والی ہیں ہی نہیں. اچھا, اور جس کے جو خواب ہیں وہ ایسے ہیں جن کو آپ اس سوسائٹی کے اندر ہوتے ہوئے پورا کر ہی نہیں سکتے. اگلی بات وہ بڑی امپورٹنٹ اس میں کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اوریجنل نہیں ہے, اور جو اوریجنل ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا سرے سے. سر تہذیبیں ایسی نہیں پروان چڑھتی. تہذیبیں بڑا وقت لے کے, اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنی خواہشات کو ایک لمیٹڈ فارم کے اندر اور اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ رکھتے ہوئے آپ تہذیبیں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں یا آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں آج اگر تھوڑا سا اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں, ہم نے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے. آپ مجھے اس جگہ پہ سر, آپ میڈیا میں ہیں, سارا دن آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں, بہت ساری کانفرنسز اور ان جگہوں پہ بھی جاتے ہیں, بہت سے لوگوں سے ملاقات کا آپ کو ملتا ہے موقع. کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی کلچرل پالیسی کیا ہے؟ ہماری کوئی کلچرل پالیسی کے بارے میں اگر مجھے کوئی ایک لائن دے دیں, ایک لائن جو مجھے بتا سکیں کہ دس از ان فیکٹ اے لائن وچ از ان فیکٹ شوئنگ دیٹ کلچرل پالیسی آف نیشنل کلچرل پالیسی از دس. سر ہماری نیشنل کلچرل پالیسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پھر آپ دنیا میں باہر چلے جائیں سر, جس میں آپ کی کلچرل ڈپلومیسی ہوتی ہے, جس میں آپ کی کلچر یا آپ کی تہذیب کا ریفلیکشن جس کے اندر ہوتی ہے اور پوری دنیا کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم ہیں. کیا ہمارے ہاں ہمارے کسی سفارت خانے کے اندر کوئی کلچرل ڈپلومیسی نام کی کوئی چیز بھی پائی جاتی ہے؟ یا کوئی کلچرل ڈپلومیٹ دکھا دیں آپ ساتھ ہی جائیں, اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, برٹش کونسل میں چلے جائیں, آپ کو پورے برٹش سوسائٹی کی ریفلیکشن نظر آئے گی آپ کو وہاں پر. آپ امریکن کونسل, امریکن سینٹر میں چلے جائیں تو آپ کو پورا ایک بڑا ڈپلومیٹک کلچرل ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا چینل کھلا ہوا ہے. وہ ہمارے لوگوں کو لے جا کے اپنے کلچر کے اندر ایبزارب کرنے کے لیے اور ان کو وہاں پر ایجوکیٹ کرنے کے لیے فل برائٹرز لے جاتے ہیں, چیونرز لے جاتے ہیں, یہ سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. کیا میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے, ہم نے آج تک ایسا کیا کیا ہے؟ کیا کوئی ہماری کلچرل پالیسی کی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے پیش کی ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ جو ہماری جو تہذیب کا جو بحران ہے نا, اس کی پرائمریلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب کو آج تک آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کیا. میں آپ کو اس کے حوالے سے اپنے ایک ریسرچ کی فائنڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹی وی پہ پروگرامز لگتے ہیں, ان پروگرامز کے حوالے سے میں دیکھا کہ یہ کیا کوئی نیشنل انٹیگریشن کاز کر رہے ہیں. بیکاز کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن بنا تھا تو اس کی پہلی لائن یہی تھی کہ یہ کلچرل انٹیگریشن کاز کرے گا. جب میں کے پی میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پنجاب ٹیلی ویژن ہے, یہ پاکستان ٹیلی ویژن تھوڑا ہے. اور ہمیں جس فارم کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ہم وہ ہیں, ہمیں یا تو گیٹ پہ کھڑا ہوا دکھایا جاتا ہے, ہمارے جو بندہ بول رہا ہوتا ہے اردو وہ بڑے غلط سٹائل کے اندر بول رہا ہوتا ہے, یا پھر ہمیں کوئی جسے آپ کہتے ہیں لٹر پکر دکھایا جا رہا ہوتا ہے. سندھ کے اندر جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہمارا جو ٹی وی کا پروگرام ہے وہ پروگرام آپ کے اندر اپنی کلچرل ویلیوز کو پرزرو کرنے کے لیے اور کلچرل انٹیگریٹ کرنے کا رول پلے کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیسے پروموٹ کر رہا ہے؟ ہمیں یا تو ہاری دکھایا جاتا ہے یا وڈیرا دکھایا جاتا ہے, باقی جو ہماری میجر سوسائٹی کا حصہ ہے وہ کہاں ہے؟ سیم از ود بلوچستان. تو میں سمجھتا ہوں سر کہ یہ بڑا کلچرل بحران کا ایک بڑا سورس ہے.
آپ کا میڈیا جسے کہتے ہیں نا, میڈیا کو کہا جاتا ہے کلچرل انڈسٹریز, جو آپ کے پاپولر کلچر کو پروموٹ کرنے میں یا کلچر کو پاپولر بنانے میں اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. آج ہمارا میڈیا اس حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ ہم اکثر اوقات اس قسم کے ٹاک شوز اور نیوز کی بات کرتے ہیں. سر نیوز آپ کے ٹوٹل میڈیا کا 20% نہیں ہے. 80% آپ کے یہ کلچر پروگرامز ہیں, آپ کی فلمیں ہیں, آپ کے یہ ڈرامے ہیں, آپ کے یہ سیزنز ہیں, آپ کے یہ کارٹونز ہیں, اور اس قسم کی جو باقی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. کیا ہمارا کبھی ان پہ زور رہا ہے ہم بات کریں اس کے حوالے سے؟ ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے. اس ویکیوم کو فل کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے, اس کی پروموشن اور اس کی پریزرویشن کے لیے ہم کیا کام کریں. یہ ایک ایریا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بات کی جانی چاہیے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو پروفیسر صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ظفر اقبال صاحب. پروفیسر صاحب, ابھی آپ نے کلچر کی بات کی. ہم تو اپنے کلچر کی بجائے ترکوں کے ڈرامے یہاں دکھا رہے ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ وہ جناب ارطغرل ڈرامہ دیکھیں. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. یہاں سے ایک بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے, یعنی ہمیں لیسنز لینے کی ضرورت ہے, ڈرا کرنے کی ضرورت ہے, کہ اب سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس پروگرام کے اندر تھوڑا سا بھی ریلیجن کا ایلیمنٹ ہوگا وہ پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اس سے دور ہٹ کے میٹیریلزم کی طرف آپ چلے گئے اور آپ نے اس قسم کے پروگرام دینا شروع کیے. بڑے 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر پروگرام بن رہے ہیں, بڑے بڑے گھروں میں پروگرام بن رہے ہیں, بڑے ایمبیلشڈ فیسز آپ کو نظر آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد معاشرے کی برائیاں, وہ ایک میرڈ کسی دوسرے میرڈ کے ساتھ رابطے میں ہے, بچیوں کے ساتھ دماغ خراب کرنے کا وہاں پہ کام ہو رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ سر یہ ہوا ہے کہ ایک ایسے ڈرامے جس کے اندر ہر بات پہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہ باتیں کی جا رہی ہیں, یعنی اسلامک ویلیوز دکھائی جا رہی ہیں, نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے, نعرے لگائے ہوئے جاتے دکھائے جا رہے ہیں اسلام کے حوالے سے ہیں, اور لوگ ہمارے ان کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں. آج آپ کا جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے وہ بیکاز آف دس ڈرامہ پروفٹ میں چلا گیا ہے. ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو ایک فیلنگز تھی کہ جس ڈرامے کے اندر آپ تھوڑے سے بھی کوئی ریلیجیس ایلیمنٹ ڈالیں گے تو وہ سیل نہیں ہوگا, سوسائٹی ول ناٹ بائی اٹ, اور وہ فلاپ ہو جائے گا. تو یہ تو بات ہمارے ہاں ثابت ہو گئی کہ ہم اس قسم کے اگر کوئی پروگرام دیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں اگر اچھی پروڈکشن ہو اور اچھا آئیڈیاز اور کنٹینٹ اس کے اچھے ہوں. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کے ہمارے لیے کیا نقصانات ہیں. سر ڈیزاسٹرس ہے یہ. کیا ہم اپنے پروگرام ایسے نہیں بنا سکتے؟ کیا ہماری تاریخ اتنی خاموش ہے؟ کیا ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے جس میں سے ہم کوئی چیزیں نکال کے اپنے سوسائٹی کے لیے کوئی ہیروز بنا سکیں؟ آج ہمارے پاس ہیروز ختم ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں, تھوڑی دیر کا تصور کریں, آپ کو آج بچوں کا ہیرو عثمان نظر آتا ہے, ارطغرل نظر آتا ہے آپ کو ہیرو. آپ کے اپنے ہیروز کہاں گئے ہیں؟ کیا اس سوسائٹی نے کبھی کسی ہیرو کو جنم نہیں دیا؟ وہ ہیرو کہاں تھے؟ ان کو ہم کبھی سیلیبریٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں؟ صرف ایک مجھے بتا دیں, علامہ اقبال پہ کبھی کسی نے کوئی پروگرام بنایا ہے؟ ایسے چھوٹی سی فلمیں تو بنی ہوگی. علامہ اقبال کی سوچ جس کو رومی فالو کرتا ہوا یا رومی اس کی اپروچ کو فالو, اقبال رومی کی اپروچ کو فالو کرتا ہوا, اور اس طرح سے آپ کو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. کیا اس کے لیے کوئی پروگرام بننے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کہاں گیا وہ اقبال کا مرد مومن؟ کیا کوئی مرد مومن ہم نہیں بنا سکتے کسی پہ ڈرامہ؟ کیا اقبال کے شاہین اور خودی کے حوالے سے ہمارا کوئی ایک ڈرامہ نہیں بن سکتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے ہاں, اچھا یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے پرابلم ہے, ہمارے پاس اتنی اچھی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے اچھے ایکٹرز نہیں ہیں. سب چیزیں امپورٹ کی جا سکتی ہیں, اچھے ایکٹرز بھی لائے جا سکتے ہیں, اچھی ٹیکنالوجی بھی لائی جا سکتی ہے. ایوری تھنگ از نو یو سی جسٹ اے کلک اوے فرام یو. تو اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پرابلم اس پالیسی کا ہے جو نان ایگزسٹنٹ ہے. سوچا ہی نہیں ہے ہم نے یہ آسان سمجھا ہے کہ پروگرام آپ امپورٹ کریں, اس کو کسی کو کمپنی کو ٹھیکہ دیں کہ وہ اس میں اردو سب ٹائٹل یا اردو اس کی ڈبنگ کر لے, اور پھر اس کے بعد ہم پلے کر لیں اور اس سے پروفٹ ارن کریں.
سر یہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے قوموں کے لیے, اور اس ڈیزاسٹر کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کرنے کے لیے بھی ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز اس کے اندر انوالو ہیں. افسوس کی بات میرے لیے یہ ہے, اگر میں کر رہا ہوتا, آپ کر رہے ہوتے نا تو الگ بات تھی, لیکن نیشنل انسٹیٹیوشنز جب اس قسم کے ڈیزاسٹرز کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں, سوچ ہی نہ رہے ہوں, تو پھر ہم اس میں کس چیز کا انتظار کریں گے مزید؟ پروفیسر صاحب, ہم نے 80 کے بعد ایسی ذہن سازی کی کہ نوجوان 15 16 سال کے بچے جو ہیں وہ گھر سے بھاگے اور انہوں نے کہا جی ہم نے جہاد افغانستان کرنا ہے. ہم نے ذہن سازی کی, تو کیا آج ہم ذہن سازی کر کے بچوں کو اور نوجوانوں کو جو ہیں وہ روشن خیال نہیں بنا سکتے؟ سر یہ جو میں نے ان دا ویری بگننگ جب ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا تو اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ چلو ہم آج اس بات کو مان تو لیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی سوسائٹی کو ایک بڑے غلط ٹریک پہ رکھا. ہم آج اس بات کو اگر مان لیں اور اسی ٹریک سے ہم ریورسل کا کوئی کام شروع کریں کہ واپس لے آئیں اور اس چیز کی جو ہے نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ذہن سازی کریں کہ آپ ایک ٹالرنٹ اور آپ ایک ایتھیکل, ایک سچے مسلمان اور سچے پاکستانی کیسے بن سکتے ہیں, اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے کوئی ہم اپنے تعلیم کے نظام کے اندر کوئی اگر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلیاں لے کے آئیں. میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 از ویژن. ہم ویژن لیس بن گئے ہیں انفارچونیٹلی سر. ویژن لیس ان دیٹ سینس بن گئے ہیں کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. میں اپنے آپ کو بلوچ کہتا ہوں, میں اپنے آپ کو ٹیچر کہتا ہوں, اور میں اپنے آپ کو کچھ اور بھی کہتا ہوں. کوسچن از دیٹ کہ میں ایک پاکستانی کب کہتا ہوں اپنے آپ کو, اور میں ایک پاکستانی ہونے کا تصور کیا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں, I'm a پاکستانی, تو what kind of shape you have in your mind. کیونکہ کسی بھی شخص کو, کسی بھی چیز کو جب آپ نام لیتے ہیں تو وہی شیپ دماغ میں ابھرتی ہے نا. آپ گلاس کا نام لیں تو آپ کے دماغ میں گلاس آئے گا نا سر. کیا جب میں پاکستانی کا نام لیتا ہوں, کیا میں پاکستانی, تو کیا شکل آتی ہے دماغ کے اندر؟ بلرڈ, ٹوٹلی کنفیوزڈ, کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں. یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ ہم کیوں اس قسم کی ڈائریکشن لیسنس کا شکار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بیٹھ کے ہم سوچنا شروع کریں اس پہ. پرابلم کیا ہے, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں. اچھا پہلے اس کو کیپ کرتے ہیں. سب سے پہلے زخم کو ٹھیک کرنے سے پہلے جہاں سے خون رس رہا ہے اس کے خون کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے یہ کیپ کریں, پھر اس کے بعد سوچیں کہ اب ہم اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کوئی عالی دماغ لے کے آئیں, سوچیں, کوئی راؤنڈ ٹیبل کرائیں, سب لوگوں کو اس کے اندر انوالو کریں, تو میں سمجھتا ہوں تب جا کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی پالیسیز ایسے نکل سکتی ہیں. اور پالیسیز اس قسم کی ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں. میں پچھلے جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے اس بات کا جواب دیتا ہوں سر. آج ہم نے سر کیا کیا ہے, آج ہم نے کہا کہ ایک نیشنل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں. اچھا سر یہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کیا فنکشن ہوگا؟ اس کا فنکشن یہ ہے جو ہمیں اب تک بتایا جا رہا ہے, میڈیا ڈسکورس کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ سافٹ امیج آف اسلام اور اسلام کی اچھائیاں ہم نے اب دنیا کو بتانی ہے, اور اپنے اندر بھی اس قسم کی جو ہے نا سچویشن ہم نے پیدا کرنی ہے جس میں ایک ٹالرنٹ مسلم پیدا ہو. کوسچن از دیٹ سر, اس کے حوالے سے کیا کوئی ڈیبیٹ کی ہے, کوئی لائن آف ایکشن بنی ہے, اور کیا ان ساری چیزوں پہ غور کرتے ہوئے ہم نے کوئی چیز ایسی بنائی ہے؟ آج جب کیا کریں گے, اگر ہم سیرہ پہ کام شروع کرتے ہیں فار ایگزامپل, جو ایک مین ایلیمنٹ یا مین کمپوننٹ اس کا ہے, اور اس کے اندر جو ہم کام کریں گے تو ویسٹ اس کو کیا کس فارم کے اندر دیکھے گا؟ آج یہ ضرورت ہے سر اس چیز کو دیکھنے کی کہ ویسٹ کے اندر میڈیا یا لٹریچر کے اندر جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو لٹریچر جنریٹ ہو رہا ہے, جو نیریٹو جنریٹ ہو رہا ہے, مجھے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے سر. مجھے اس کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے, اور اس کے جو سورسز جس پہ وہ فاؤنڈیشن بنا کے وہ نریٹو بلٹ اپ کیا جا رہا ہے, وہ ڈسکورس جنریٹ کیا جا رہا ہے, ان سورسز کو مجھے ڈسٹرائے کرنا ہے, اس کو نگیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ریپلیکیٹ نہ ہو, وہ آگے پھر میڈیا اس کو اوپر نہ اٹھائے. یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے تاکہ ویسٹ کے اندر آپ کے متعلق جو ہر روز آج کا میڈیا سر جو کیری کرتا ہے آپ کا, وہ اس کے ساتھ پاسٹ کے ساتھ لنک ہے, جو لٹریچر وہاں پہ پروڈیوسر ہے اس کے ساتھ اس کا لنک ہے. تو اس کے لیے کیا کہ ہم نے کوشش کی ہے, اس کے لیے ہم نے کوئی سینٹر بنانے کی کوشش کی ہے. بڑا اچھا ہے آپ سیرہ پہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بڑے نئے پہلوؤں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو مقصد ہمارا اسلاموفوبیا کو جس سے آپ کہہ سکتے ہیں ہٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو پہلے تیار کرنا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کا کوئی ریبٹل پیش کر سکیں. پروفیسر صاحب 50 سے زیادہ تقریباً مسلمان ملک ہیں, کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو ٹاپ 10 یونیورسٹی میں مسلمانوں کی یونیورسٹی آتی ہو, کوئی تعلیم کا ادارہ نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
سر دیکھیں اگر میں اس پہ چند ایک فگرز بھی آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کے لیے بڑے حیران کن ہوں گے. مسلمان 1.7 بلین ہے پوری دنیا کے اندر سر جی, اور 57 کنٹریز ہیں تقریباً, اور ہم دنیا کی ٹوٹل آبادی کا 25% ہے کم از کم. اور دنیا میں اب تک جو نوبل پرائزز دیے گئے ہیں 900 پلس ہیں, اور 25% آف پاپولیشن نے مسلمانوں کی 1.7 بلین مسلمز میں سے صرف 12 نوبل پرائز ہم اب تک لے چکے ہیں سر, 900 میں سے. بالکل اس کے ساتھ میں آپ کو دوسری چیز دکھاتا ہوں. یہودی پوری دنیا کا ٹوٹل 0.23% ہے, 1% بھی نہیں ہے, آدھا پرسنٹ بھی نہیں ہے, 0.23% ہے سر پوری دنیا کے اندر یہودی. اور یہودیوں نے اب تک 900 میں سے 200 سے زیادہ نوبل پرائز ون کیے ہیں. وجہ وہی جو آپ بیان کر رہے ہیں. ہر اچھا اسکول آف تھاٹ اٹھا کے دیکھیں تو پیچھے آپ کو یہودی ملتا ہے. اچھی یونیورسٹیوں میں اچھے پروفیسروں کو اٹھا کے دیکھیں تو پیچھے آپ کو یہودی ملتا ہے. ان کو بتایا ہی یہی گیا ہے, پڑھایا ہی یہی گیا ہے, نورش اس طرح سے کیا گیا ہے, اوپن مائنڈ, کھلے دماغوں کے ساتھ. سوچیں تو آپ کے دماغ کے اندر یہ نہ ہو کہ یہ چیز حد ہے اس کی اور یہ اس کی اس طرح سوچنے کی حد ہے. ہمارے دماغوں کے اندر انفارچونیٹلی حدود ڈیولپ کی گئی ہیں, علم نہیں ڈالا گیا. میرے اندر یہ کہا گیا کہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے اور یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے, تو کیا نکلے گا؟ دولے شاہ کے چوہے بنیں گے نا ہم, جہاں پہ دماغ چھوٹا جسم بڑے, تعداد زیادہ. یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ سر ہمارے انسٹیٹیوشنز تو ہیں, لیکن ان انسٹیٹیوشنز کے اندر کریٹیکل تھنکنگ منع ہے. آپ کو نئی سوچ نہیں کر سکتے, آپ کو نئی بات نہیں کر سکتے. جب آپ کے انسٹیٹیوشنز کے اندر سر یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں آپ بندے کو انوائٹ کر سکتے ہیں کسی ٹاک کے لیے اور فلاں بندے کو آپ انوائٹ نہیں کر سکتے, کیسے پیدا ہوگی وہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ؟ یہ سیاسی چیز ہے, سیاسی چیز یہاں پہ نہیں آئے گی. دکانداروں کے دکانوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. جس ملک کے اندر نیچے لیول پر ہم لوگوں کو اس حد تک ہے کہ یہ آپ کی حدود ہے کہ آپ نے یہ گفتگو نہیں کرنی, انسٹیٹیوشنز کے اندر آپ کی حدود طے ہو جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے, جبکہ دنیا کے اندر تمام کنٹینشس پوائنٹ کا پوائنٹ آف ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی ہوتی ہے, تعلیمی ادارے ہوتے ہیں, وہیں سے چیزیں جنم لیتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی وہ منع ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ کیا مسلمانوں میں 2-4 ملکوں کے علاوہ جمہوریت نہیں ہے, تو کیا یہ جمہوری عمل نہ ہونا بھی ہماری جو نقصان اور پیچھے رہنے کی کوئی وجہ ہے؟ سر دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری عمل نہ ہونا ایک پروڈکٹ ہے, ایک پروسیس کا اینڈ ہے. یہ پروسیس کیا ہے؟ اس قسم کی کرٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ نہ کرنا, اس کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اینڈ پروڈکٹ ہے. دیکھیں سر, جب مسلمان دنیا میں حکومت کر رہے تھے اس وقت کیا ڈسکشنز ہو رہی تھیں؟ اس وقت بڑے اعلی قسم کی ڈسکشنز ہو رہی تھیں. ہم نے کائنات میں کہاں جانا ہے, کائنات کتنی بڑی ہے. پہلا جو پورا کا پورا ایک طرح سے نظام دیا تھا کہ آپ کے دن رات کیسے بنتے ہیں اور اس کے اندر سیکنڈز تک کا بھی فرق نہ ہو, کنہوں نے دیا تھا؟ کنہوں نے ڈسکشن کے لیے دیا تھا؟ مجھے آج بھی وہ لفظ مجھے یاد آتے ہیں کہ جب یہ جو سلجوکی سلطنت کا ایک وزیر اعظم تھا, وہ اپنے بادشاہ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے یہاں پہ ایک لیب بنانی ہے اور اس کے لیے اتنا پیسے کی ضرورت ہے, تو بادشاہ سلامت فرما رہے تھے کہ اس کی بجائے اگر تم کوئی فوج کے لیے کام کر لو تو ہم کوئی اور علاقے فتح کر لیں گے. تو اس کے الفاظ کیا تھے سر؟ اس پرائم منسٹر کے الفاظ یہ تھے کہ سر میں جو چیز بنانے جا رہا ہوں اس کی ریچ صدیوں تک ہوگی انشاءاللہ, اور میرے آج جو اگر میں فوج پہ کروں گا تو میرا ایک تیر شاید ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو مار سکے یا ایک فرلانگ تک ہی جا سکے, لیکن میں صدیوں تک جانے کا سفر کرنا چاہتا ہوں. سر یہ اپروچز ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے آپ کے یہاں بغداد ایک طرح سے پوائنٹ آف جسے آپ کہہ سکتے ہیں نالج کریشن تھا. کریٹ کیے ہیں ہم نے نالج, دنیا اور آسمانوں تک پہنچنے کی ہم نے کوشش کی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے دماغ کھلے تھے اور ہم اس کو اوپن رکھنے پہ راضی تھے. آج جب ہم کلاس میں جاتے ہیں یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر جاتے ہیں, سب سے پہلے آپ کہا جاتا ہے کلوز یور مائنڈ, ڈونٹ اوپن اٹ. اوپن دماغ کسی بھی معاشرے, کسی بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے اداروں کے لیے ایک ڈیزاسٹرس کے طور پر لیا جا رہا ہوتا ہے. یہ تو سوال پوچھتا ہے, یہ تو کرٹیسائز کرتا ہے, یہ تو قانون کی بات کرتا ہے. جہاں جن معاشروں کے اندر یہ صورتحال ہوگی وہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز کہاں پہ ملیں گی ہمیں؟
डेमोक्रेसी इज नॉट समथिंग विच इज यू सी अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसको हम कहें कि ये गिलास है, नहीं, डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है। किसी ने पूछा था ना कि अगर डेमोक्रेसी के अगर इल्स ज्यादा हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कहा कि मोर डेमोक्रेसी, ज्यादा डेमोक्रेसी लेके आओ। तो ये एक प्रोसेस है जिसके तहत हमें चलते हुए आगे बढ़ने, और इस प्रोसेस के ये चंद कंपोनेंट हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी विजन होनी चाहिए, कहाँ पहुंचना चाहते हैं सोसाइटी, ओपननेस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, लोगों के दिमाग खुले और क्रिटिकल होने चाहिए। ये चीज़ें अगर जब तक नहीं होंगी तो हमें फिर इस किस्म के डिस्पोटिक ही मिलेंगे ना, जो ताकत के थ्रू चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब इंटेलेक्ट को आप फरोग नहीं देंगे तो ताकत खुद ब खुद जो है ना ऊपर उठेगी, और जब ताकत ऊपर उठेगी तो फिर इसका मतलब है कमज़ोर यूज़र्प होगा और ताकतवर उसको कंट्रोल करेगा और सारे रिसोर्स पे बैठेगा। यही चीज़ आज हमको डिक्टेटरशिप के अंदर, मुसलमानों के अंदर नज़र आती है, इसलिए कि हमने इंटेलेक्ट को फ़रोग नहीं दिया। इंटेलेक्ट को फ़रोग ना देने का मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली आप डेस्पोटिज्म को और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आप इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, आपने प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।